تفسیر کبیر کے اندر اسد الغابہ میں اس واقعہ کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لینے کے لیے شام سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو گھر لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بیٹھنے کے لیے تکیہ دیا، لیکن آپ نے انکار کیا۔ رسول پاک نے پھر ایک اصرار کیا کہ عدی تم تکیے پہ بیٹھو، پھر آپ نے وہ تکیہ لے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ ذات بادشاہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ بادشاہوں میں اتنا تواضع و عاجزی کہاں ہوتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اے عدی تم عیسائیت اور صابیت کے بیچ کا اعتقاد رکھتے ہو، اور ان کا واقعہ یہی اعتقاد تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے عدی بن حاتم تم اپنی قوم سے غنیمتوں کا چوتھا حصہ بول کر کھا جاتے ہو، اور یہ کھاتے تھے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں کھا جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ تمہارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں ہمارے مذہب میں یہ بات جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیب کی خبریں سن کر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عرفت انہ نبی یعلم ما یجہل، سن لو میں نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، نامعلوم باتیں بتاتا ہے، ما یجہل جو معلوم نہیں، مجہول باتیں بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو باتیں فرمائی تھی وہ آپ کو کسی نے بتائی نہیں تھی، بلکہ رسول پاک کو اللہ نے غیب کا علم عطا کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کون کس حال میں ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، کون کیا کرتا ہے۔ نبی پاک کو اللہ کی عطا سے یہ علم دیا گیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی بن حاتم میں تمہیں بتاؤں کہ تم اسلام کی طرف تو رغبت رکھتے ہو، پر اسلام کیوں نہیں لاتے ہو؟ اس کی 3 وجوہات ہیں، 3 وجہوں سے آپ اسلام قبول نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی وجہ، فرمایا تم مسلمانوں میں مالی کمزوری دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کے پاس مال بہت تھوڑا ہے، ان کی مالی کمزوری کی وجہ سے تم اسلام نہیں لاتے۔ میرے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے پاس دولت پانی کی طرح بہے گی، حتیٰ کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمائی، اے عدی بن حاتم سن لو، تم اس لیے بھی اسلام قبول نہیں کرتے کہ تمہیں مسلمان تھوڑے نظر آتے ہیں اور دشمنان مسلمان زیادہ نظر آتے ہیں، کفار تمہیں زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں اور مسلمانوں کو تم تھوڑا دیکھتے ہو۔ یاد رکھو ایک وقت آئے گا، رب کعبہ کی قسم ایک ایسا وقت آئے گا 4 دانگ عالم میں اسلام کا ہی پرچم ہوگا، 4 دانگ عالم میں اسلام کا چرچا ہوگا، اور گرد و پیش سے لے کر اس قدر دور تک کے ممالک مسلمانوں کے زیر نگی ہوں گے، اور تم تصور بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ عورتیں تنہا اونٹ پہ سوار ہو کر قادسیہ سے چل کر اس غار کی زیارت کیا کریں گی، یعنی قادسیہ سے چلیں گی، دور دراز علاقے سے چلیں گی اور بے خطر تنہا چلیں گی، اور وہ آ کر بیت اللہ کی زیارت کیا کریں گی۔ تیسری بات نبی پاک نے فرمایا، اے عدی بن حاتم تم اس لیے بھی اسلام نہیں لاتے ہو کہ تم مسلمانوں میں بادشاہت نہیں دیکھتے ہو، کفار میں بادشاہ دیکھتے ہو، مسلمانوں میں بادشاہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین بابل تک شاہی محلات مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوں گے۔ اور حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر مسلمان ہو گیا
یعنی رسول پاک کی یہ غیب کی باتیں سن کر میں اسلام قبول لایا کہ واقعتاً کو جو بندہ غیب کی باتیں بتاتا ہے وہ تو اللہ کا نبی ہی ہوتا ہے. میں اسلام قبول کر چکا تھا. اور آپ فرماتے ہیں حضور نبی پاک نے جو 3 خبریں دی تھی، 2 میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ جو رسول پاک نے مجھے آنے والی خبریں دی تھی، 2 تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لی ہیں، اس لیے باقی ہے. خدا کرے کہ میری زندگی میں وہ بھی پوری ہو جائے. میں نے دیکھا ہے بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے، اور کہیں دور دراز علاقوں سے تنہا عورت اونٹ پر سوار ہو کر بے خوف و خطر بیت اللہ کا طواف کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو آج میں نے آپ کو واقعہ سنایا میرے ناظرین، اس واقعہ کا مقصد اور مطلب یہ ہے اللہ نے رسول پاک کو غیب کا علم عطا کیا ہے. یعنی نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کب ہوگی، کون کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جنتیوں کے مقام جہنمیوں کے مقام نبی پاک کو معلوم ہے. یہ کبھی شرک نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اللہ کی عطا سے نبی کے علم غیب کے قائل ہیں. یعنی اللہ نے دیا تو رسول پاک کو وہ علم غیب ملا ہے. اللہ کا علم ذاتی ہوتا ہے، کسی کی محتاجی اللہ کو نہیں ہوتی اس علم کے لینے میں، بلکہ رسول پاک جو غیب بتاتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے بتاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے یہ حدیث پاک جو واقعہ کے طور پر سماعت فرمائی ہے، تفسیر کبیر میں اس واقعہ کو ذکر کیا گیا، طبقات ابن سعد میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اسد الغابہ میں یہ واقعہ موجود ہے، سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس طرح بہت ساری مختلف کتب کے اندر سیرت کی کتاب میں یہ موجود ہے.